انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرض لینے کی نوبت نہ آئے، اپنی ضروریات کفایت شعاری کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر بہت ہی مجبوری ہو، قرض لینے کے بغیر گزارا نہ ہو رہا ہو، تو بامر مجبوری بادل ناخواستہ قرض لینا چاہیے۔ قرض جب انسان لے رہا ہے تو اس کو چند چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سودی قرض ہرگز نہیں لینا چاہیے، قرض حسنہ لینا چاہیے، یعنی اس پہ کسی قسم کا کوئی اضافی نفع کی شرط نہیں ہونی چاہیے، کوئی اضافی فائدے کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب قرض لیا جا رہا ہے تو اس معاملے کو آپس میں لکھنا چاہیے، اور 2 گواہ ہونے چاہیے، اور فریقین کے اس پر دستخط ہونے چاہیے، دونوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کاپی ہونی چاہیے، اور قرض کی واپسی کی جو مدت ہے وہ اس میں تحریر ہونی چاہیے۔ جب انسان قرض لے رہا ہے تو قرض لیتے ہوئے پختہ نیت یہ کرنی چاہیے، عزم مصمم یہ کرنا چاہیے کہ میں بر وقت اس کو ادا کروں گا، جو وعدہ ہے اس وقت اس کی ادائیگی کروں گا۔ اگر انسان اس کی کوشش کرے اور یہ نیت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر پہلے سے ہی نیت یہ ہو کہ میں اس کو بر وقت ادا نہیں کروں گا، یا ادا کرنے کی ہی نیت نہ ہو، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح بہتر یہ ہے کہ انسان جو وقت مقرر ہے اس سے 1 آدھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے اس قرض کو ادا کر دے، اور اگر کسی وجہ سے بر وقت ادا نہیں کر سک رہا تو ایک تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے کہ میں معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور دوسرا اپنے دوسرے فریق سے یہ مناسب وقت پہلے اس سے معذرت کرے اور اس سے مزید مہلت مانگے، تاکہ اس کو جو امید ہے کہ بر وقت مل جائے گا مجھے واپس قرض، تو اس کو پتہ چل جائے۔ اور اگر قدرت کے باوجود انسان واپس نہیں کر رہا، یعنی ادا کرنے کی قدرت موجود ہے اس کے باوجود واپس نہیں کر رہا، اس کی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر انسان کے پاس قدرت ہو، اس کے باوجود قرض واپس نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنازے نہیں پڑھائے کہ اس نے اپنا قرض ادا نہیں کیا، اس لیے جب تک ادائیگی کی صورت نہیں بن جاتی اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا شہید کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ بھی قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان کچھ دیر جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرے، اور قرض جب ادا کر رہا ہے، واپس کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ کچھ اضافے کے ساتھ ادا کرے۔ پہلے سے شرط تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ادائیگی میں کچھ زائد مال ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی وقت قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی صورت نہیں بن رہی ادائیگی کی، تو پھر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی صورت آسانی کے ساتھ پیدا فرما دیں۔ اور دوسرا کام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں مختلف موقعوں پہ سکھلائی ہیں۔ ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی۔ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ سے غم اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں میں عاجز آنے سے اور سست ہونے سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے، آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرضہ چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے، ان کے غصے سے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا بھی تقریباً یہی معنی ہے۔ تو گویا ایک یہ دعائیں پڑھ لے، صلاۃ الحاجت پڑھ لے، دوسرا ایک اور کام بڑا اہم ہے وہ کرے، وہ یہ کہ اپنے غیر ضروری اخراجات کم کر دے، اور اپنے پاس اگر غیر ضروری سامان ہے تو اس کو بھی کم کر دے۔ ایک یہ دعائیں کرے اور اپنے غیر ضروری اخراجات کم کر دے اور اپنا غیر ضروری سامان کم کر دے، پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، اور قرض کی ادائیگی کی ضرور کوئی نہ کوئی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دیں گے۔
اور قرض دینے والے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے قرض دینا چاہیے، انہی سے بدلہ اور اجر اور ثواب کی امید ہونی چاہیے، کسی دوسرے سے ذرہ برابر کوئی نفع کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید ہونی چاہیے، وہی بدلہ اور انعام عطا فرمائیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے انسان کے لیے قرض دینا یہ صدقہ دینے سے بھی زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی مجبور شخص کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کے کام آ جانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اجر کا اور ثواب کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے انسان کو اگر کسی جگہ ایسی صورت بن جائے کہ کسی کی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو اس کو قرض دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مجبور اس سے مہلت مانگے تو اگر اس کے اندر ہمت ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ اس پہ بھی اللہ کی مدد، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام بندے کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے حق کا تقاضا تو کرے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرے کہ انتہائی نرمی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آئے۔ بہت مجبوری ہو تو پھر کوئی ایسی بات کہنی چاہیے، وگرنہ نرمی سے ہی اپنے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور قرض دینے والے کو کسی قسم کا احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے بدلے کی امید اور توقع رکھنی چاہیے۔